السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کی، پہلے اور پھر سورۃ البقرہ کے ہم لوگوں نے فضیلت کی۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بقرہ اس لیے اس کا نام رکھا گیا کیونکہ آگے جا کے اس پہ ایک واقعہ آئے گا گائے کا، جس کی وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اچھا، سورۃ البقرہ یہ ایک مدنی سورت ہے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی وہ حرف جنہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی حدیث میں صحیح حدیث نہیں ملتی ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں یا کیوں یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے، لیکن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اوپر کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ حرفا من کتاب باللہ فلہ به حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی کی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ لا اقول، میں نہیں کہتا الف لام میم حرف کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ یعنی کہ الف لام میم اگر آپ یہ حرف پڑھو تو اس کی 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ حرف مقطعات کے اوپر بس یہ ایک حدیث پڑھی ہے، اور کوئی بھی نہیں ملتا کہ ان کے معنی کیا ہیں، اللہ عالم بالصواب، اللہ ان کے معنی جانتا ہے۔ ذالکہ یہ یعنی قرآن مجید الکتاب کتاب یعنی القرآن، لا نہیں، ریبہ کوئی شک کہتے ہیں، ریبہ کہتے ہیں شک کو، وہ شک جو دل میں اضطراب اور بے چینی پیدا کرے، فیہ اس میں یعنی کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، انسان آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کر سکتا ہے اور انسان کی پوری زندگی کی ہدایت اس میں ہے۔ خدن ہدایت ہے، یہ ہدایت کے معنوں میں شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا بھی آتا ہے، یعنی کسی کو آرام سے، محبت سے یا نرمی سے کوئی بات سکھانا۔ خدن ہدایت ہے للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، بچنے والے، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب یہاں یہ بات آتی ہے کیا صرف یہ کتاب متقی پڑھ سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں، حتیٰ کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے ہدن للناسی، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پڑھتے ہیں بہت لوگ ہیں لیکن اس پر غور و فکر صرف متقی کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے ہر معنی پہ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کوئی شک نہیں اس کتاب میں، یعنی قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے والی کتاب ہے۔ اب اچھا متقی کسے کہتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا متقی کسے کہتے ہیں۔ الذین، وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر۔ اب غیب کے معنوں میں کیا آتا ہے؟ اللہ پر، رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، قیامت پر، قبر پر، موت پر، یعنی ہر وہ چیز جو ایک مسلمان بندے نے، مومن نے دیکھی نہیں ہے لیکن اسے اس پہ یقین ہے۔ آپ سب سے بڑی مثال تو اللہ کو لے لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے کہ ایک رب ہے جو اس کو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن یقین ہے کہ ایک نبی تھے آخری جس نے ہمیں ہدایت دی، ہمارے لیے، ہم جاہلوں کو علم دیا۔ انشاءاللہ آگے ہم اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ وَيَقِيمُونَ، اچھا پہلی نشانی تو یہ ہوگی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی کی پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، وا مطلب اور، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق سے مراد یہاں صرف مال و دولت نہیں ہے کہ صدقہ نہیں، کہ اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہم اس میں سے صدقہ کر رہے ہیں، نہیں، صرف وہ نہیں ہے۔ رزق سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ آپ سپوز کہ اللہ تعالیٰ، ایک انسان کی سینس بہت اچھی ہے، ایک انسان کی چوائس بہت اچھی ہے کپڑے خریدنے میں، کوئی اسے آ کر کہے کہ مجھے کپڑے خریدنے ہیں تو میری ہیلپ کرو،
مجھے اپنے بچوں کے یا کسی کے گفٹ ایز اے گفٹ کسی کے لیے کپڑے خریدیں تو میری ہیلپ کرو، تو اس پہ وہ لازم ہے کہ اللہ نے اسے وہ صلاحیت دی ہے، وہ رحمت دی ہے، اللہ نے اسے نعمت سے نوازا ہے، وہ لوگوں کو اس میں ہیلپ کرے۔ کسی کے پاس علم ہے، اسے چاہیے کہ اپنا علم لوگوں میں بانٹے، کہتے ہیں علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اب کسی کے پاس صحت ہے تو اسے چاہیے بزرگوں کی ہیلپ کرے، دولت ہے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرے، یعنی ہر وہ نعمت جسے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے خرچ کرے۔ مومن بندے پر فرض ہے، متقی پر فرض ہے، متقی کی نشانیوں میں یہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کی نشانی بتائی ہے کہ وہ اللہ نے جو اسے رزق دیا ہے، یعنی ہر وہ نعمت جو اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ والذین، اور وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو انزل نازل کیا ہم نے، والذین، اور وہ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو انزل نازل کیا، الیکا، آپ پر، وما، اور جو انزل من، نازل کیا، من قبلک، آپ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن وہ ہیں، متقی وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ پر میں نے نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ جو چیز تھی وہ قرآن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ باقی 3 کتابیں، تورات، زبور، انجیل۔ اب قرآن سے مراد یہ نہیں کہ وہ صرف قرآن پر یقین رکھے، قرآن سے مراد، اب آپ دیکھیں قرآن میں نماز کا حکم ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں ہے، وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حدیثوں پر آپ کتنی حدیث کی کتابیں سے، بخاری ہے، ترمذی ہے، مسلم شریف ہے، کتنی کتاب، ان سب پر یقین رکھتا ہے متقی جو ہے، اور اس پر یقین رکھتا ہے وما، اور جو انزل نازل کیا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی تورات، زبور، انجیل، ان پر، وبالآخرت، اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اور وہ مومن بندہ، متقی بندہ جو ہے، اللہ سے ڈرنے والا، وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اس سے مراد کہ وہ دنیا میں ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھتا ہے کہ اچھا ایک وقت آنا ہے جس دن عدالت لگے گی، وہ عدالت جس میں ہر اعمال کا حساب ہوگا۔ وہ دعائیں کرتا دنیا میں کہ یا اللہ مجھے میری اس دن اس عدالت میں میرا کیس جیت جائے، اگر تو میں اس عدالت میں میرا کیس جیت گیا نا تو پھر اس بندے کے لیے آسانیاں آسانیاں، نعمتیں ہی نعمتیں، جنت میں اتنے خوشیاں اس کے لیے، باغات جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی، پھل، ہر وہ چیز جس کا بھی وہ ہلکا سا ذہن میں لے کے آئے گا وہ فوراً اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہ بالآخرت ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس کی ہر چیز بتا دی کہ وہ دنیا میں اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے چلتا ہے، اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں دنیاوی فائدے کو وہ ترجیح نہیں دیتا، آخرت کے اوپر دنیاوی فائدوں کو ترجیح نہیں دیتا، وہ اپنی زندگی میں آخرت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، علی، اوپر، ہدن، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ کون سی لوگ؟ متقی لوگ، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پر اور تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 نشانی اللہ نے متقی کی بتائی۔ پھر فرمایا ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، کامیابیاں پانے والے ہیں۔ مومن جو ہے نا، مومن کے لیے صرف آزمائشیں یا سختیاں یا تنگیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت انعام بھی رکھے ہیں۔ کہتے ہیں نا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو ایک ٹریولر کی طرح گزارو، ایک مسافر کی طرح دنیا میں رہو، کیونکہ مسافر کے پاس ہر آسائش نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں، کبھی کوئی مسافر ہے، کوئی وہ گھر سے نکلا ہے، بیڈ، اس کے پاس بیڈ ہوگا یا کوئی فریج ہوگی، وہ سارا کچھ لے کے نہیں نکلا ہوگا، کوئی ہر آسائش اس کے پاس نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مسافر ہے وہ، اس کی منزل کیا ہے؟ موت۔ وہ موت پہ پہنچا ہے، منزل پہ جب وہ پہنچے گا پھر اللہ نے اسے کامیابی دینی ہے، اور اس کی کامیابی انشاءاللہ جنت فردوس ہے۔ اب سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں نا جو آج ہم نے پڑھی ہیں، وہ متقی کے بارے میں ہے، اس سے اگلی 2 آیات کافروں کے بارے میں، اور اس سے اگلی 13 آیات منافقین کے بارے میں ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ متقی کی
خوبیاں، اس کی صفات، اس کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں وہ پڑھ لی ہیں. کل انشاءاللہ ہم آگے آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.